تین کام کے لیے قرآن نازل ہوا. پورے قرآن میں تمام مسلمانوں کے لیے تین پیغام ہے. پہلا پیغام ہے اللہ کو مانو کہ وہ ایک ہے، رسول اللہ کو مانو کہ وہ خدا کے بندے اور نمائندے ہیں، اور آخرت کو مانو کہ مرنے کے بعد خدا کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے. دنیا سے فرصت ملے گی تب آخرت کی تیاری کریں گے. ہاتھ اٹھائیے. خیر آپ لوگ جگہ پر آ جائیے ورنہ ہم ہاف پاگل ہیں، 12 بج جانے کے بعد آئے ہیں. آپ جگہ پر آئیے ورنہ فل پاگل ہوں گے آپ. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. عبادت کرو تم سدا اپنے رب کی، یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی. یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی، ملے گی تو 2 گز زمین ہی ملے گی. بہت اچھا ماحول میں کھاتا کھل رہا ہے. ہم کتنے نافرمان نادان، ہمارا خدا ہم پر کتنا مہربان. یہ راز آپ کے سامنے آ رہا ہے. آدمی کو پیاس لگتی ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل آئینہ. پیاس لگتی ہے، پیاس میں کیا اس کو پانی ملا، پانی پی لیتا ہے. وہ پانی جو پیٹ کے اندر گیا، پیاس کے بعد اللہ اس کو پیشاب کے راستے سے باہر نکال دیتا. اگر پیاس لگے پانی نہ ملے، آدمی آدھی دولت دے کر کے جان بچائے گا. اگر پانی پیٹ میں جمع رہ گیا، پیشاب کے راستے سے نہیں اترا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ علاج کے لیے تمہیں آدھی دولت دینی پڑے گی، تو پیشاب اتارنے کے لیے آدمی باقی دولت دے کر کے اپنی جان بچائے گا. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، مہربانی دیکھیے، ہر روز ہمیں گلاس کا گلاس پانی فری میں پلا رہا ہے. ہر روز ہمارے پیٹ کے پانی کو پیشاب کے راستے سے نکال رہا ہے. دوسری بات یاد رکھیے، بہت دھیان سے سنیے گا اس کو. سمندر کے پانی کو ہاتھ میں اٹھا کر کے آپ لیجئے، منہ میں رکھیے، وہ منہ ہی میں رہے گا، حلق کے نیچے نہیں اترے گا. اتنا کھارا ہوتا ہے، اتنا نمکین ہوتا ہے. بمبئی گئے ہیں آپ حاجی علی کو دیکھنے کے لیے، تو سمندر کے پانی کو آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوگا، اٹھا کر کے منہ میں لیجیے، حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے، اتنا کھارا پانی. اب میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں خدا کی مہربانی. اسی پانی کو، نمکین پانی کو، کھارے پانی کو بادل اٹھا رہا ہے، سمندر سے اٹھا رہا ہے. جب وہ آسمان کی بلندی پر آیا اور زمین پر اس کو اترنا ہے، تو اللہ نے اس کو فلٹر کیا. وہاں سے وہ پانی جو زمین کے نیچے اترتا ہے، اس سے پہلے اللہ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے. تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، بہت دھیان سے سنیے گا. آپ دارجلنگ جاتے ہیں، دارجلنگ میں پہاڑ دیکھتے ہیں، تو پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے برف کو بچھا دیا ہے، برف کو بچھا دیا ہے، پانی کو جمع کر کے برف بنا دیا ہے. وہاں سے پانی پگھلتا رہتا ہے اور دریاؤں میں آتا ہے. ہمارے پاس پانی کو جمع کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا. اللہ نے دنیا میں مجھے پہلے بھیجا اور ہمارے لیے پانی کا انتظام پہاڑ کی چوٹی پر کر دیا. وہ پانی جو بادلوں کے ذریعے سے زمین پر آیا، اللہ نے اس کو زمین کے اندر پہنچا دیا. موٹر اوپر ہوتا ہے، پانی نکالا جاتا ہے. پانی اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا مزیدار ہوتا ہے، آدمی اگر چہرہ دیکھے تو چہرہ نظر آتا ہے. یہ خدا کی مہربانی ہے. ہماری زندگی کا سامان فری میں اللہ نے اپنی مہربانی سے کر دیا. یاد رکھیے، 500 سال اللہ کی عبادت کر کے پہنچا، رکوع میں رہا، سجدے میں رہا. اللہ کے پاس جا کر کے کہتا کہ میرے پروردگار، مجھ کو تیری مہربانی نہیں چاہیے، میں نے سجدہ کیا ہے، اس سجدہ کی قیمت میں مجھے جنت دو. اللہ کو سمجھ میں آیا کہ اس کو گھمنڈ ہو گیا ہے، اس کو سبق سکھانا پڑے گا. سجدہ کیا ہے 500 سال،
رکوع کیا ہے 500 سال، مجھ کو فری میں جنت نہیں چاہیے میرے پروردگار، میں نے قیمت چکائی ہے، مجھے جنت دو۔ سجدہ کیا ہے 500 سال، رکوع کیا ہے 500 سال۔ اللہ نے فرشتے سے کہا کہ اچھا ابھی اس کو باپ سے بھیٹ ہوتی ہے، لے جاؤ جہنم کا ذرا نظارہ کراؤ۔ دور پہنچا، جہنم کی گرمی تلوے کے اندر آئی، دماغ کھول گیا، حلق خشک ہو گیا، ایک گلاس پانی مانگنے لگا۔ فرشتے نے کہا اللہ نے بہت فری میں پلایا، یہاں میں فری میں نہیں ملے گا، ایک گلاس پانی ملے گا 100 سال کی نیکی جائے گی، تیار ہو؟ کہاں تیار ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ ایک گلاس پیتا 100 سال کی نیکی گئی، دوسرا گلاس چڑھاتا ہے 200 سال کی نیکی گئی۔ ایک ایک بات دیگرے 5 گلاس پی گیا، پیاس نہیں بجھی، اللہ نے پیاس کو بڑھا دیا، سجدے میں گر گیا، میرے پروردگار عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تیرے فضل اور تیرے انعام کی برکت سے آدمی جنت میں جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، یہ جو آنکھ سے آنسو بہتا ہے، ایک قطرہ نکلتا ہے، ایک قطرہ چھوٹا سا، جانتے ہیں اس کا کتنا بڑا کمال ہوتا ہے؟ یہ بارود ہے۔ اس قطرے کو اگر آپ نے آنکھ کی سے باہر کیا، آنسو کی شکل میں قطرہ نکلا آنکھ کا، اور آپ نے اپنے گناہ کو یاد کیا تھا اور اس کی یاد میں آنکھ سے پانی کا قطرہ نکلا، جانتے ہیں اللہ محشر کی گرمی سے نکال کر کے عرش کے سائے میں اس کو ڈال دے گا۔ چھوٹا سا قطرہ آنکھ سے نکلا ہے، خوف خدا میں نکلا ہے، جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ آخری نمونے پر آ چکا ہوں، پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ یہ دیکھیے آج اذان اور کل نماز، دھیان میں رکھیے گا، آپ کے دماغ کو ٹٹول رہا ہوں، جگہ پر پکڑا کر کے چھوڑوں گا میں۔ آخری بات آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ جنت میں 3 ہاتھ سے پانی ملے گا، 3 ہاتھ سے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، مطالعہ جلدی آ رہا اور آپ کا جلسہ مکمل ہونے جا رہا ہے، بائی پاس آپ کو لے جا رہا۔ جزائے خیر اللہ آپ کو دے، آپ نے ہر مشکل سے اپنے مقرر کو، اپنے مہمان کو نکال لیا، اللہ جزائے خیر دے۔ دھیان سے سنیے گا، 3 ہاتھ سے پانی ملے گا پینے کے لیے، ایک ہاتھ اپنا ہوگا، بھائی اپنے ہاتھ سے گلاس اٹھاؤ پانی پی لو، بس جنت میں ایک ہاتھ اپنا ہوگا، دوسرا ہاتھ نوکر کا ہوگا، خادم کا ہوگا، وہ پلائے گا، ہم پیئیں گے۔ اور جو مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، قبولیت کی گھڑی ہے، دعا کیجیے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ خدا کا ہاتھ ہوگا اور ہم خدا کے ہاتھ سے پانی پیئیں گے، جنت میں ایسے خوش قسمتوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغار بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان بھی ہے، کہ تیرے زمان و مکان بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان بھی ہے۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے پیغام بہت جلدی نکل گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو ہم اپنی غلامی نصیب فرمائے، ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ قبول فرمائے۔ سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، آپ کے گھر میں سونا چاندی ہوتی ہے، سونا چاندی آپ کے گھر میں ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ سونا آپ کے گھر میں ہے، بیوی آپ کی زیور پہنتی ہے، اس کو ہاتھ میں لیجئے، ملیے، مل کر کے چھوڑ دیجئے اور سنیے، بدبو آتی۔ آپ کے گھر میں سونا ہے، تجربہ کر لیجئے جا کر، سونا ہاتھ میں لے کر کے ملیے، بیوی کا زیور ہے ہاتھ میں لے کر کے ملیے، اور اس کے بعد سنیے، بدبو آتی ہے۔ وہی سونا اگر دل کے اندر اتر جائے تو دل میں کتنی بدبو آئے گی۔ دوسری بات یاد رکھیے، سونا عورت پہنتی ہے، زیور ہے، اس کے باوجود بھی گنہگار ہے،
وہ کون سی بدنصیب عورت ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. زیور پہنتی ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتی، زیور پہننے کے باوجود بھی گنہگار. زیور ہے لیکن اپنے شوہر کے لیے نہیں، دوسرے کی نمائش کے لیے ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، زیور پہننے کے بعد بھی گنہگار. زیور تو ہے، اس سے پہلے سر جھکا کر کے چلتی تھی، جیسے ہی زیور پہنا سر اٹھا کر کے چلتی ہے، تکبر سے چلتی ہے، زیور پہننے کے بعد بھی گنہگار. تیسری بات یاد رکھیے، باپ آیا بیٹی کے پاس، کہا بیٹی مسئلہ حل ہو گیا. بیٹی نے کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے لیے رشتہ بہت بڑھیا لے کر کے آیا. تو بیٹی نے کہا لڑکا کیسا ہے؟ کہا 1 نمبر کا مالدار ہے، سونار ہے، ہیرے جواہرات کی دکان ہے، تم سے نکاح ہو رہا ہے، تم کو زیور پہنائے گا. تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے. جو لڑکا جوان ہو کر مسلمان ہو کر نبی کی سنت زندہ چہرے پر نہیں کرے وہ میرا لحاظ کیا کرے گا، جو نبی کا ہی نہیں وہ میرا کیا ہوگا. چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. بادشاہ کی انگوٹھی میں سونا ہے، سونا. مدرسے کا بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا اس انگوٹھی سے بہتر چیز تم نے دیکھا ہے؟ یہ بیچارہ بھی گھبرا رہا کہ میں مدرسے کا آدمی تو نہیں ہوں، کل سے میرا داخلہ ہو جائے گا. خیر گھبرانے کی بات نہیں ہے، دھیان سے سنیے گا. بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، انگلی میں انگوٹھی ہے، مدرسے کے بچے سے پوچھ رہا ہے بیٹا یہ بتاؤ کہ اس انگوٹھی سے بہتر چیز تم نے کہیں دیکھی ہے؟ مدرسے کے بچے کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن وہ بیوقوف نہیں ہوتا ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ ہوتا ہے لیکن اندر سے مقامہ گھاٹ ہوتا ہے، بڑا گہرا ہوتا ہے. ذرا دھیان رکھیے گا. مدرسے کا بچہ تھا، سوال بادشاہ کا ہے، اس انگوٹھی سے بہتر تم نے کوئی چیز دیکھی ہے؟ تو بچہ دھٹ سے کہتا ہے ہاں حضور اس انگوٹھی سے بہتر وہ انگلی ہے جس میں وہ انگوٹھی ہے. مارے خوشی کے بادشاہ نے بچے کو گلے سے لگایا اور پیشانی چوم کر کے کہا تمہیں دنیا بے وقوف سمجھتی، تو بے وقوف نہیں ہے، تو عقل مندوں کا عقل مند ہے.